حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ پاک خود فرماتے ہیں کہ میرا بندہ اگر تیرے گناہ آسمانوں تک پہنچ جائیں، کوئی اتنے گناہ کر نہیں سکتا کہ آسمانوں تک اس کے گناہ پہنچ جائیں، لیکن پھر بھی اگر اس کے گناہ آسمانوں تک پہنچ جائے، وہ اپنے گناہوں کو اتنا کرے کہ مشرق کو مغرب کو بھی گناہوں سے کالا کر دے، شمال و جنوب بھی گناہوں سے بھر دے، ظلم سے دھرتی کو گندا کر دے، اور وہ آدمی کو جب احساس ہو جائے کہ میں اللہ کے ہاں مجرم ہوں، میں گناہ گار ہوں، اس کو اپنے گناہوں کا احساس ہو جائے، اللہ کی قسم اس کے توبہ کرنے پر اللہ کی ذات اتنے گناہ اس کے معاف فرما دیتی ہے۔ لیکن آدمی پہلے نیت کرے، کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات وہ ذات ہے جو بندے کے جو اندر کے جذبات ہیں، کیونکہ اللہ ہمارے ظاہر نہیں دیکھتے، اللہ ہمارے اعمال نہیں دیکھتے، اللہ ہمارے مال نہیں دیکھتے، اللہ ہمارے ظاہر نہیں دیکھتے، اللہ ہماری خوبصورتی کو نہیں دیکھتے۔ اللہ کیا دیکھتے ہیں؟ اللہ رب العزت کی ذات جو ہمارے اندر کے احساسات ہیں، اندر کے جذبات ہیں، اللہ ان کو دیکھتے ہیں۔ جیسے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، ہم کہتے ہیں کہ رشتے خون کے ہوتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رشتے خون کے نہیں، رشتے احساس کے ہوتے ہیں، اور جس کے اندر احساس پایا جاتا ہے سمجھ لو وہ میرا اپنا ہے، اور جس کے اندر احساس نہیں پایا جاتا وہ جتنا بھی سگا کیوں نہیں ہے، جتنا بھی حقیقی کیوں نہیں ہے، جتنا بھی اپنا کیوں نہیں، وہ اپنا ہے ہی نہیں۔ تو اللہ رب العزت کی ذات بھی اپنے بندے کے جو اندر کے احساسات ہیں، جو جذبات ہیں، اللہ ان کو پھل لگاتا ہے، اللہ نیت کو پھل لگاتے ہیں۔ قصہ مشہور ہے کہ ایک زمانے کی گندی ترین عورت ہے، طائفہ عورت ہے، اور جس کو اس نے پانی پلایا وہ گندا ترین جانور کتا ہے۔ عورت بھی زمانے کی گندی، جانور بھی گندا۔ احادیث میں آتا ہے کہ اگر تمہارے برتن کو کتا منہ لگا دے، اس کا پاک کرنے کا طریقہ اس کو 3 دفعہ دھونا پڑتا ہے۔ ہم تو وہ برتن ہی استعمال نہ کریں کہ کتے نے برتن لگایا، منہ لگایا ہوا اس برتن میں، ہم تو اس کے قریب ہی نہ جائیں، اتنا غلیظ جانور۔ اور عورت کون؟ کہ جس کو لوگ اپنے گھر میں نہ آنے دے، زمانے کی گندی۔ لیکن ایک جانور کو، ایک ناپاک پلید جانور کو پانی پلایا، اور اس پانی کا عوض اللہ نے کیا دیا؟ اللہ نے اس عورت کو بھی توبہ کی توفیق دی، وقت کا ولی بنایا، اور آنے والی نسلوں میں بھی اس کے ولی پیدا کر دیے۔ یہ کون ہے؟ اللہ کو تہجد گزار نہیں، اللہ کو لمبی لمبی تسبیحات کرنے والے نہیں، اللہ رب العزت اپنا پیارا ان کو بناتے ہیں جس کے تسبیحات کے ساتھ، تہجد کے ساتھ امت کا بھی فکر ہو، اللہ کی مخلوق کا بھی احساس ہو۔ اور بعض اوقات آدمی نیک اعمال کر کر کے تھک جاتا ہے، صدقہ بھی دیا، خیرات بھی دی، اپنے مال میں سے حصہ بھی نکالا، لوگوں میں خیرات بھی بانٹی، تسبیحات بھی، وظیفے بھی کروائے، لیکن معاملات حل نہیں ہوتے۔ سمجھ میں نہیں آتی کہ میری الجھنیں کیوں ختم نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں کہ جب آدمی پہلی صف کا نمازی ہو، اللہ کے ساتھ رونے دھونے والا ہو، تو معاملہ حل نہ ہو تو تھوڑا مڑ کے پیچھے والی صفوں میں دیکھ لے۔ پیچھے والی صفوں میں دیکھنے کا مطلب کہ میں نے کسی بہن کے ساتھ، کسی بھائی کے ساتھ، کسی رشتہ دار کے ساتھ، کسی دوست کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، اولاد کے ساتھ میں نے زیادتی تو نہیں کی۔
کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات اللہ نے ہمیں معاشرت کا دین سکھایا، اللہ نے ہمیں یہ دین دیا، اور اللہ خود قرآن میں فرماتے ہیں والعصر، مجھے زمانے کی قسم ہے، مجھے عصر کے ٹائم کی قسم ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ سارے کے سارے انسان نقصان میں ہیں، سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں، سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں، نقصان میں۔ پھر فرمایا الا الذین آمنوا، ہاں اس انسانیت میں سے جو لوگ ایمان لائے وہ کامیاب، کیونکہ ایمان بنیاد ہے۔ جو آدمی صاحب ایمان نہیں، جس کے پاس ایمان نہیں، جو ایمان والا نہیں، اس کی کوئی نیکی قبول نہیں۔ وہ نیکی پہاڑوں جتنے ڈالر وہ خرچ کر دے لوگوں پہ، لیکن اس کے وہ مال کا خرچ کرنا، اس کی وہ نیکیاں اس کو جنت میں نہیں لے جائیں گی، جائے گا وہ جہنم میں۔ کیوں؟ سب سے بڑی دولت ایمان ہے۔ ایک آدمی کے پاس ایمان ہی نہیں ہے، اس کی نیکی کا فائدہ کیا؟ اس لیے اللہ رب العزت نے خسارے میں سے ان لوگوں کو نکالا کہ جو ایمان لائے۔ ایک صاحب ایمان کا قصہ ہے بنی اسرائیل کا، کہ وہ لوگوں پہ قحط آیا ہوا تھا، راستے میں گزر رہا تو ایک پہاڑی کو دیکھا، ریت کے ٹیلے کو دیکھا، دل میں ایک احساس پیدا ہوا، جذبہ پیدا ہوا، کاش اللہ رب العزت کی ذات اس ٹیلے کے برابر، پہاڑ کے برابر مجھے آٹا دے دیتے، راشن دیتے، غلہ دیتے، تو میں اللہ کی مخلوق میں بانٹ دیتا۔ تو اللہ کے وقت کے نبی کو اللہ نے وحی کی کہ میرے اس بندے کو، اپنے اس امتی کو بتا دے، اللہ نے تیری نیت کی وجہ سے اس پہاڑ سے برابر، اس سے بھی زیادہ تیرے خزانے کو نیکیوں سے بھر دیا۔ صاحب ایمان ہونے کے بعد نیت کرنے پر ہی اللہ رب العزت کی ذات انسان کو اتنا نواز دیتی ہے، اور ایمان نہیں ہے تو لاکھوں کروڑوں خرچ کر لے، آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور پھر فرمایا ایمان والے بھی سارے کامیاب نہیں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لانے کے بعد آپ کو عمل صالح کرنا ضروری ہے۔ ایمان تو لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن زندگی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی نہیں ہے، اللہ کے احکامات زندگی میں نہیں ہیں، تو کامیابی کیسے ملے گی؟ ایک آدمی لاہور جانا چاہتا ہے اور وہ ملتان والی گاڑی میں بیٹھ جاتا ہے، اب وہ ساری زندگی سفر کرتا رہے، وہ کبھی بھی لاہور نہیں پہنچے گا۔ لیکن ایک آدمی پیدل چل رہا ہے، جانا اس نے پشاور ہے، وہ پشاور کا رخ کر کے وہ پیدل چل پڑا یہاں سے، آج نہیں کل نہیں تو کہیں نہ کہیں وہ پشاور پہنچ ہی جائے گا۔ اس کی وجہ کہ اس کا راستہ متعین ہے۔ اسی طرح لا الہ الا اللہ کے بعد اپنے اعمال کے ذریعے اپنے راستے کو متعین کرنا، وہ راستہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ جو آدمی اس راستے اس کو جنت تک پہنچا دے گی۔ یہ عمل صالح ہیں، اور اعمال صالح میں صرف نماز ہی نہیں آتی، اعمال صالح میں اللہ نے حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد بھی رکھیں، اور حقوق العباد کے ساتھ حقوق اللہ بھی رکھیں۔ ان دونوں حقوق کا پورا کرنا تو کامیابی ہے، ورنہ ناکامی ہے۔ اب کتنے اعمال ایسے ہیں، اب مثال کے طور پہ
یہ ہمارا ابھی رمضان کا مہینہ ختم ہوا تو اعمال کا اتنا شوق تھا، تراویح، روزے، صدقات، خیرات، اس کے بعد جمعے والے دن ہی مسجد خالی ہو گئی۔ عام نماز پہ تو لوگوں نے کیا آنا ہے، جمعے پہ بھی لوگوں نے آنا بند کر دیا، مسجدیں خالی ہو گئی۔ اللہ کو یہ اعمال نہیں چاہیے اس طرح کے اعمال وہ ہوں جو دائمی ہوں، جن اعمال میں ہمیشگی ہو۔ ایسے ہی ہماری فصل آتی ہے، مثلا ابھی گندم کا سیزن چل رہا ہے تو ہر ایک میں ذوق ہوتا ہے کہ ہم عشر نکالیں، ہم اللہ کا حصہ نکالیں۔ تو ہمارا یہ ماحول صرف گندم کے سیزن میں نکلتا ہے، حالانکہ عشر ہر زمین پہ اگنے والی جو فصل ہے اس پہ عشر ہے، چاہے وہ گندم ہے، چاہے وہ کپاس ہے، چاہے وہ چنا ہے، چاہے وہ مکئی ہے، چاہے وہ باغات ہیں، ہر ایک فصل کے اوپر اس کا 20واں حصہ ہر مسلمان پر، ہر ذمہ دار پر یہ واجب ہے۔ لیکن ہمارا وہ ماحول نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے دنیا میں صاحب زکوٰۃ پر، جس پر زکوٰۃ فرض کی، تقریباً 99 بار قرآن میں اس کا ذکر آیا، 32 دفعہ تو اس کا ذکر نماز کے ساتھ ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، 32 بار اللہ کا حکم ہے، اور حکم کو پورا کرنا فرض ہوتا ہے۔ اگر فرض کی آپ ادائیگی نہیں کر پاتے تو پھر اس کی قضا ہے۔ فجر کی نماز جس نے نہ پڑھی تو اس کی قضا تو ہے نا، ظہر نہ پڑھ سکا تو ظہر کی قضا ہے، اور عصر نہ پڑھ سکتا اس کی قضا ہے، یعنی فرائض ہیں۔ اگر آدمی اپنے فرائض کو ادا نہ کر سکے تو پھر اس کی قضا ہے۔ اسی طرح یہ بھی فرض ہے، اگر آدمی سے زندگی میں بھول چوک ہو جائے، اپنی زندگی میں فرائض کو ادا نہ کر سکے، تو مرنے کے بعد جس طرح نمازوں کا فدیہ ضروری ہے، جس آدمی پر زکوٰۃ ادائیگی جس نے نہیں کی، اس زکوٰۃ کو ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ عامل الصالحات الا الذین آمنوا وعاملوا الصالحات۔ اب فرمایا ایمان والے کامیاب، پھر ایمان والے بھی نقصان میں، فرمایا اب ایمان والوں میں وہ آدمی کامیاب ہے جو عمل صالح کرے گا۔ اور اعمال صالح وقت مختصر ہے، بہت لمبی تفسیر ہے۔ زندگی میں جتنے بھی نیک اعمال ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہے، یہ سارے اعمال ہیں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، اور فرمایا اب اعمال صالح والے بھی ناکام ہیں۔ عمل صالح کے ساتھ کون کامیاب ہے؟ جو حق کی دعوت دے گا، حق کی نصیحت کرے گا، حق کی وصیت کرے گا۔ اب کو پتہ ہے کہ حق کی وصیت کرتے ہوئے آدمی کو تکالیف آتی ہیں، نرم لہجے میں کہیں یا سخت لہجے میں کہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی دفعہ دعوت دی، دعوت سے پہلے جب لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، آپ اپنی پوری قوم میں کیا تھے؟ صادق تھے، امین تھے، اور آپ سے لوگ محبت کرنے والے تھے، یہاں تک کہ لوگ اپنی امانتیں آپ کو دیتے تھے، یہودی بھی اپنی امانتیں آپ کو دے دیتے تھے کہ انسان ایمانت دار ہے، انسان ایمانت دار ہے، اور وہ اپنی امانتیں دیانت کی وجہ سے آپ کے حوالے کر دیتے۔ آپ کو نبوت ملی، آپ نے اپنی قوم کو، اپنے علاقے کو، سب کو جمع کیا ایک پہاڑ کی چوٹی پہ۔ آپ نے کہا بات سنیں، اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے کوئی فوج آ رہی، کوئی قافلہ آ رہا ہے ہم پہ حملہ کرنے کے لیے، تو آپ میری بات مان لو گے؟ سب نے کہا جی یا رسول اللہ ہم بات آپ کی بات پکی ٹھکی ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
تو پھر میں آپ کو ایک ایسا کلمہ بتانے لگا ہوں کہ آپ اس کلمے کو پر عمل کر لو گے نا تو ساری دنیا کے بادشاہ بن جاؤ. انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. فرمایا بلند ہو جاؤ گے، یہ دھرتی یہ دنیا تمہارے قدم چومے گی اگر تم ایمان والے ہو. تو یا رسول اللہ آپ جلدی بتائیں، ایک کی بجائے 10 کلمے بتائیں، ہم ماننے کو تیار ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کلمے کا پہلا جز پڑھا، لا الہ الا اللہ، تو پہلا پتھر آپ کے چشانے کو مارا. پہلا پتھر آپ کی ذات پہ پڑا. لا الہ الا اللہ میں کیا تھا؟ ابو لہب کو کیا پتا لا الہ الا اللہ میں کیا؟ وہ عربی جانتے تھے، وہ قرآن کو جاننے والے لوگ تھے، وہ قرآن کو ماننے والے لوگ تھے، قرآن کو سمجھنے والے، چاہے وہ کافر ہی تھے. ہمارے سروں پہ 10 قرآن بھی رکھ دو نا، ہمیں تو قرآن کی سمجھ نہیں قرآن کیا کہہ رہا ہے. آپ صبح کسی بندے سے قرآن اٹھا لو، حلف لے لو، وہ شام تک مکر جاتا ہے. وہ قرآن کی اہمیت ہی نہیں سمجھتا کہ قرآن کیا ہے. وہ عربی لوگ تھے. جب ابو لہب نے لا سنا، اس کو پتا کہ لا کی تلوار کتنی خطرناک ہے. اس کو پتا ہے جب لا پڑھ لیا اس کا مطلب یہ ہے کہ بیت اللہ میں جو 360 بت رکھے ہیں یہ توڑنے پڑیں گے، ان کو اکھاڑنا پڑے گا. ان کا سٹے بازی کا کاروبار تھا، سود کا کاروبار تھا، زرنڈی بازی کا کاروبار تھا. ان کو پتہ لا کا مطلب یہ ہے یہ سارے کاروبار چھوڑنے پڑ جائیں گے. پھر ان کا ایک بزنس تھا. وہ ایک عورت آتی، پیٹ میں بچہ ہے، حمل ہے، 3-4 لوگ بیٹھے ہوتے. ایک کہتا ہے اس کے پیٹ میں بچہ ہے، بیٹا ہے. ایک بولتا ہے اس کے پیٹ میں بیٹی ہے. چیک کیسے کرتے؟ تیر مارو، تیر سے نشانہ لگاتا پیٹ پھاڑ دیتے. یہ ان کے کاروبار تھے، ان کے بزنس تھے. اور رنڈی بازی ان کے بزنس تھے. ان کو پتہ کہ جب لا کی تلوار پہ عمل کیا تو یہ سب ہم سے چھوٹ جائے گا. یہ کلمہ، یہ لا الہ الا اللہ ہم سے زنا چھڑواتا ہے. یہ لا الہ الا اللہ ہمیں زکوٰۃ کا حکم کرتا ہے. یہ لا الہ الا اللہ ہمیں عشر کی تلقین کرتا ہے. یہ لا الہ الا اللہ ہمیں جو حقوق واجبہ ہے اس کو ادا کرنے کا حکم دیتا ہے. یہ لا الہ الا اللہ بچیوں کے حقوق بتلاتا ہے. یہ لا الہ الا اللہ بھائیوں کے حقوق بتلاتا ہے. یہ لا الہ الا اللہ رشتہ داروں کے حقوق بتلاتا ہے. یہ لا الہ الا اللہ پڑوسیوں کے حقوق بتاتا ہے. یہ لا الہ الا اللہ ہماری نسلوں کو آباد کرنے کے لیے ہے. یہ لا الہ الا اللہ جو ہے یہ ہمیں آباد کرنے کے لیے ہے، یہ ہماری آخرت بنانے کے لیے ہے، یہ ہماری دنیا بنانے کے لیے ہے. یہ لا الہ الا اللہ کا پیغام ہے. لیکن ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، ہمیں کوئی پتہ نہیں لا الہ الا. اب جب آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھا تو پہلا پتھر آپ کی ذات پر پڑا. تبت یدا کا یا محمد، ساتھ یہ نعرہ بھی لگ گیا، اے محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے، نعوذ باللہ. اللہ نے قرآن تبت یدا ابی لہب و تب، اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں. اور قیامت تک اللہ نے اس قرآن کو پھر باقی رکھا. اب اللہ کے نبی کا بتائیں کتنے خوبصورت نبی، جن کا لہجہ پوری کائنات میں جن کے برابر نرم لہجہ ہو ہی نہیں سکتا، جن کا پخانہ خوشبودار، پخانہ پاک، جس کا پسینہ پاک، جس کا خون پاک، جس نبی کا وجود کسی وجود کے ساتھ لگ جائے اللہ اس پہ جہنم حرام کر دے. جس کی باتیں خوشبودار، جس کے لہجہ خوشبودار، اگر وہ کسی کو یوں ہاتھ بھی لگا دیتے رب کعبہ کی قسم اللہ اس پہ جہنم کو حرام کر دیتے. وہ بندہ وہ نبی بولے تو بے جان بے حس پتھر آپ کے اشارہ کرنے سے پہلے گواہی دے دیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. آپ کے اشارہ کرنے پر ایک مردہ گو بھی بول پڑی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. آپ کی انگلیوں پر پانی کی ضرورت پڑی، آپ نے چند قطروں میں اپنی 5 انگلیاں رکھی، اللہ نے 5 چشموں کو جاری کر دیا. اتنا کریم نبی، اتنا نرم نبی، اتنا خوشبودار نبی. سوچنے والی بات ہے کہ جب میرے نبی نے دعوت دی، کوئی ڈنڈا مار کے دی تھی، کوئی تنقید کی تھی، کوئی ان سے کوئی حصہ مانگا تھا، کوئی ہمارے مطلب یہ کہا تھا کہ بھائی زکوٰۃ نکالو، مولوی کا کام کوئی نہیں اور مسئلہ بیان کرنا ہے، کبھی کچھ بھی نہیں کہا. میرے نبی نے صرف لا الہ الا اللہ سنایا تو پہلا پتھر آپ پہ پڑا اور دوسرا پتھر آپ کی بیٹیوں پہ جا پڑا طلاق کی شکل.
ابو لہب نے کہا کہ اگر تم میرے ہو تو پھر نبی کی بیٹی کو چھوڑ دو. کیا دعوت دی تھی میرے نبی نے؟ صرف توحید کی دعوت دی کہ لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو. تو یہ فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ کہ جب آپ حق کو بیان کریں گے تو لا محالہ آپ پہ تکالیف آئیں گی. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا فرعون کے پاس اور کہا، دونوں بھائی گئے، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، وہ کہا قولا لینا، اپنا لہجہ نرم رکھنا. لیکن جب گئے تو فرعون نے کیسے حشر کیا انبیاء کے ساتھ، کتنی تکالیف پہنچائی ان کو. انبیاء کے لہجے تو سخت تھے ہی نہیں، قرآن کا لہجہ. بات یہ ہے کہ جو آگے سننے والا آدمی ہے، صاحب ایمان ہے، وہ اپنی حرکات سے توبہ کرنے کو تیار نہیں. جیسے کبھی بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ مولوی صاحب ممبر میں بیٹھ کے کوئی ایسا مسئلہ بیان کر دے جو آگے نمازیوں کو پسند نہ آئے تو مولوی صاحب کی خیر نہیں ہوتی، مولوی صاحب کی خیر نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں مولوی صاحب یہ خیر تھی، لگتا ہے تیرے کام میں کسی نے پھونک مار دی ہے. بات یہ ہوتی ہے کہ جس کے اندر وہ عیب پایا جاتا ہے، وہ کمی پائی جاتی ہے، وہ اپنے آپ کو بدلنے کو تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں قرآن بدل دو، اپنا لہجہ بدل دو، اپنے آپ کو بدل دو، پر ہمیں کوئی بات نہیں سمجھاؤ. تو میرے عزیزان محترم، اللہ نے قرآن میں یہی بات فرمائی وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ کہ آپ حق کو بیان کرو، آپ حق کو بولو. اور جب آپ حق کو بولیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ تو پھر آپ کو صبر بھی کرنا پڑے. پہلی نشانی یہ بتا دی کہ حق، پھر ایمان والے کامیاب، ایمان والوں کے بعد عمل صالح والے کامیاب، پھر فرمایا وہ بھی ناکام. اور پھر فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ کہ جو تم میں سے حق بات کرے گا وہ کامیاب ہے. اور فرمایا اب حق والے بھی کامیاب نہیں. حق کے بعد جب آپ پر کوئی تکالیف آئے اس پر صبر کرنا ایمان والے کی نشانی ہے. ایمان والوں کی بہت ساری نشانیاں ہیں. ایمان والوں کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے یہ کہ ایمان والے پر ایمان کی وجہ سے ملامت ہوگی. لوگ برا بھلا کہیں گے، لوگ طرح طرح کی باتیں کریں گے، لیکن ایمان والا صاحب ایمان اس ملامت کو اللہ کی رضا کے لیے برداشت کر جائے گا. آپ علیہ السلام حیات صحابہ میں ایک واقعہ لکھا، دعوت کے لیے لوگوں کو کلمہ پڑھانے کے لیے باہر گلی میں گئے گشت کرنے کے لیے. ایک یا دو صحابی آپ کے ساتھ ہیں، جیسے جماعت والے جاتے ہیں باہر. آپ کے خاندان میں سے ایک نے، آپ وہاں محلے میں کھڑے ہو کے دعوت دے رہے ہیں، ایک رشتہ دار نے آپ کے پاؤں پر ڈنڈا مارا یا پتھر مارا اور ساتھ کہنے لگا اس کی بات نہ ماننا، یہ جھوٹا آدمی ہے، اس کی بات نہ ماننا، نعوذ باللہ یہ جھوٹی باتیں کرتا ہے. ڈنڈا مار لیتا، پتھر مار لیتا، کوئی بات نہیں تھی. اپنا ہو کے جب ایسے جملے بناتے ہیں، اس لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے انبیاء کی تکالیف ایک طرف، میری تکالیف ایک طرف. حالانکہ انبیاء کو ذبح کر دیا گیا. آپ علیہ السلام آپ دیکھو، کسی کو ذبح کر دینا، کسی کو گولی مار دینا، وہ ایک گولی سے بندہ مر جاتا ہے، لیکن زندہ رہ کے باتیں کر کر کے، تنقیدیں کر کر کے بندے کو مارنا، کبھی اس کی عزت اچھالی جا رہی ہے، کبھی اس کی تنقید کی جا رہی ہے، کبھی اس کی بیٹیوں پر، کبھی اس کی ذات پر، کبھی اس کی بیوی پر، کبھی اس کے خاندان پر، کبھی اس کے اولاد پر، کبھی اس کی نسل پر، تو آدمی کا کیا بچتا ہے؟ اب اپنا چاچا ہو، اپنا رشتہ دار ہو، ہم میں سے کوئی آج کے دور میں دیکھ لے، کوئی جماعت والا باہر نکل جائے، دعوت دے رہا ہے، دعوت کا کام کر رہا ہے، اللہ کا کام کر رہا ہے، اگر اس کے خاندان میں کوئی ایسا آدمی پایا جاتا ہے جس میں کوئی برائی پائی جاتی ہے، ہم کیا کہتے ہیں؟ اور جا بھائی پہلے اپنا گھر سنبھال. کرتے نا ایسی بات، پہلے اپنا گھر تو سنبھال. اب مجھے یہ بتائیں کہ نبی علیہ السلام کے کتنے چاچے تھے اور کتنے مسلمان تھے؟ اس میں آپ کا کتنا بڑا خاندان تھا اور اس میں کتنے لوگ ایمان لے کے آئے؟ ہمارا کام ہے محنت کرنا، ہمارا کام ہے کوشش کرنا، آگے لوگوں کے دل بدلنا یہ اللہ کا کام ہے. یہ اللہ ان کے دل بدلیں گے. تو اسی طرح ایمان، جب ایمان آدمی لے کے آتا ہے، ایمان کے ساتھ دعوت والا کام کرتا ہے، حق بات کرتا ہے، پھر اس کے ساتھ جو تکالیف پہنچتی ہے اس پر جو صبر کرے گا وہ مکمل ایمان والا ہے.
وہ مکمل کامیاب۔ آخری بات کہ آدمی کے اندر جو تبدیلی آتی ہے، جو انسان کے حالات بدلتے ہیں نا، وہ اپنے آپ کو خود بدلنے سے ہوتے ہیں۔ دوسرا آدمی جتنا مرضی زور لگا لے، دوسرے کا کام ہے جو اللہ کے احکام پہنچانا، دعوت دینا، اس کو ترغیب دینا، لیکن جب انسان خود عزم کر لیتا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کو توڑ نہیں سکتی۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے کتنی، نوح علیہ السلام ان کے لیے دعائیں مانگی، اللہ نے کہا اب اس کو تو نے بیٹا بھی نہیں کہنا، یہ تیری آل سے میں نے نکال دیا۔ نبی کا بیٹا ہو کے نبی کی دعائیں اس کے ساتھ ہیں، لیکن وہ ارادہ ہی نہیں کر رہا۔ باپ بار بار کہہ رہا ہے بیٹا بچ جائے گا اس سیلاب سے، اس عذاب سے بچ جائے گا، نہیں ابا میں پہاڑی پہ چڑھ کے اپنے آپ کو بچا لوں گا، نہ بچا پایا۔ اس کے برعکس فرعون کے گھر میں ایک عورت تو ایک چھپکلی سے ڈر جاتی ہے یار، اس کو تھوڑا دبکا لگا دبا دو تو ساری زندگی دب جائے گی نیچے، لیکن جب وہ صاحب مشیر زور لگا رہے ہیں، اس کی ایک بیٹی کو پکڑا اور بہت بڑا جو ہے ایک کڑایا پانی کا تیل کا گرم کیا اور پہلے اس کو کیا، اس نے کہا توبہ کرتی ہے توبہ کر لے، اس ایمان کو چھوڑ دے ورنہ تیری بیٹی کڑائی میں ڈال دوں گا۔ اس نے کہا تو ایک بیٹی کی بات کر رہا ہے، رب کعبہ کی قسم میرے جسم پہ جتنے بال ہیں اتنی بیٹیاں ہوتی کڑائی پہ جلا دیتی لیکن ایمان نہ چھوڑتی۔ ہم تو چند روپے کے لیے ایمان بیچ دیتے ہیں یار، چند روپے کے لیے جھوٹی قسم اٹھا دیتے ہیں۔ بیٹی کو پھینک دیا اور بیٹی کڑھائی میں جاتی ہوئی آواز لگا رہی ہے اماں گھبرانا نہیں ہے، اماں گھبرانا نہیں ہے، آگے والی منزل بڑی مزیدار ہے۔ ماں کا دل مضبوط کر دیا، دوسری بیٹی کو پکڑا، اس کو بھی اٹھا کے کڑھائی میں ڈال دیا، کہا اماں گھبرانا نہیں ہے، آگے والی منزل بڑی آسان ہے۔ پھر اس عورت کو اٹھا کے کڑھائی میں ڈالا، جب اپنا اندر ڈالا، اپنا اندر تبدیل ہوا تو اللہ کی قسم وہ گرم کڑھائی نے بھی اس عورت کے ایمان پر اثر نہ کیا۔ آپ علیہ السلام معراج پہ جب گئے نا، معراج پہ جاتے ہوئے ایک آسمان پہ ایک جگہ خوشبو آئی، بہت، آپ نے کبھی ایسی خوشبو نہیں سنی۔ آپ نے جبرائیل سے کہا جبرائیل یہ خوشبو کیسی ہے؟ تو جبرائیل علیہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ جو فرعون نے 2 بچیوں کو اور اپنی ایک لونڈی کو آگ تیل کے کڑھائی میں جلایا تھا، جہاں اس کی ہڈیاں دفن کی تھی، ان ہڈیوں سے اٹھنے والی خوشبو جو عرش معلیٰ تک پہنچتی ہے اور قیامت تک یہ خوشبو آتی رہے گی۔ ایمان اتنا خوشبودار ہے محترم بھائیوں۔ تو آج ہماری ایمان پر ہی محنت نہیں ہے، آج ہماری ایمان ہی کی کمزوریاں ہیں، آج ہمارے گھروں میں ایمان کے تذکرے نہیں ہیں، ہر وقت دنیا کا تذکرہ ہے، ہر وقت دنیا کا تذکرہ ہے۔ یقین مانیں کہ میں ہر بندے کی اپنی سوچ ہوتی ہے، میں نا چند دن سے کیونکہ باہر دوستوں سے تعلق کافی ہے، معاملات لوگوں کے دیکھتے رہتے ہیں، میں نے ایک عجیب چند خاندانوں میں ایک بات کی، پہلے ابا جی بیمار ہوتے تھے نا تو چھوٹے کو فکر ہوتی ہے کہ ابے کو ہسپتال لے جاؤ، اور بڑے کو بھی فکر ہوتی ہے کہ ابا کو بابا جی کو ہسپتال لے جائیں، اللہ سے دعائیں مانگے، مولوی صاحب سے دعا کرو اللہ میرے ابے کو لمبی زندگی دے، صحت والی زندگی دے۔ لیکن اب ابھی ابا زندہ پھر رہا ہوتا ہے تو چھوٹے کی بھی نظر ہوتی ہے کہ ابے کے جانے کے بعد میرا حصہ اتنا آتا ہے، بڑے کی بھی یہی نظر ہوتی ہے، بس ابا ان قریب جانے والا ہے، ٹائم تھوڑا ابا کا، میرا اتنا مال آتا ہے۔ کبھی آپس میں لڑ پڑے، 2 بھائی آپس میں لڑ پڑے، میں صلح کروانے گیا ان کی، ایک بھائی مجھے کہنے لگا، میں نے کہا یار آپ صلح کر لو، کہتا بس یہ ابے کی جانے کی دیر ہے، اس کو ٹھڈا لگانا باقی سارا میرا ہی ہے۔ یہ وجہ کیا ہے؟ آج بچوں کی بھی بیٹیوں کی بھی نظر صرف بابا کے مال پر ہے، بابا نے مال ہی کما کے دکھایا، ایمان تو دیا ہی نہیں، ایمان کی محنت نہیں۔ تو محترم بھائیوں اپنے گھروں میں ایمان کے تذکرے شروع کر دیں۔ دنیا منع نہیں ہے، دنیا کروڑوں کماؤ، اربوں کماؤ، خربوں کماؤ، رب کعبہ کی قسم دنیا کمانا منع نہیں ہے اسلام میں، لیکن دنیا کو دل میں آباد نہیں کرو، دنیا کو دل میں آباد نہیں کرو۔ ویسے اب دنیا مرضی کماؤ، جیسے کشتی کے نا، کشتی پانی کے اوپر چلتی ہے، وہ کشتی اگر وہ پانی کشتی کے اندر آ جائے تو ساری کے ساری کشتی کے مسافر ملاح سمیت ڈوب جائیں گے۔ اسی طرح وہ دنیا اگر دل میں آ گئی تو ایمان سمیت ہر چیز ہماری ختم ہو جائے گی۔
جس طرح کشتی باہر ہے، دل سے باہر دنیا کا رکھو، جتنی مرضی کما لو، کوئی اسلام منع نہیں کرتا، لیکن اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کے، اللہ اور اس کے رسول کی دل سے محبت کو ختم کر کے صرف دنیا کی محبت دل میں پیدا کریں گے تو پھر میرے بھائیو اپنی زندگی، ہماری اولادیں ایسا حساب لگائے گی۔ تو ایمان کے تذکرے گھروں میں بھی ہو، اپنی مجلسوں میں بھی ہو، اللہ پاک نے زندگی دی ہے، وقت دی ہے، صحت دی ہے، اس سے زیادہ انسان کے پاس کوئی غنیمت نہیں ہے، تو اس کو اپنی زندگی میں دیکھے ہیں۔ تو اس کے لیے سارے بھائی کوشش کریں گے نا جی، اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ہم سب کو